رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، صدر جلسہ مخدوم العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر سید نثار شاہ صاحب دام اللہ فیوزہم، برادر مکرم حضرت مولانا سید حماد اللہ شاہ صاحب دام اللہ فیوزہم، الحمدللہ آج میں اور آپ درگاہ حالانی شریف کی طرف سے عظیم الشان فقید المثال شہدائے اسلام کے عنوان سے معنون منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں متعدد علماء کرام کے ایمان افروز، وجد آفرین، جہاد پرور بیانات آپ نے سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن اس عاجز کے بیان کے بعد بھی
حضرات اکابر علماء کرام کی عالمانہ فاضلانہ محققانہ تحقیقات آپ سماعت فرمائیں گے۔ شہدائے اسلام کے عنوان سے معنون یہ کانفرنس اور جلسہ اپنی مثال آپ ہے۔ 10 محرم الحرام کی مناسبت سے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اپنے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے دیگر شہدائے اسلام کی قربانیوں کو امت مسلمہ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے سال ہر سال سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہر سال اس پروگرام کے اثرات میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ شہدائے اسلام نے اپنی زندگیاں اسلام کی بقا کے لیے پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے آخری دین کی بقا کے لیے پیغمبر اسلام کی تیار کردہ آخری جماعت کے آخری نقوش کو تا عبدالآباد محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ فتنوں کے تلاطم میں فتنہ خیز موجوں کے سامنے اسلام کے جانثار سیسہ پلائی دیوار بن کر آئے۔ پہلے دن سے لے کے آج تک جب بھی کسی بد باطن نے اسلام کی حسین و جمیل عمارت کی طرف بری نظروں سے دیکھا، اسلام کی حسین و جمیل عمارت کی طرف اپنے ناپاک قدم بڑھانے کی کوشش کی، اسلام کی حسین و جمیل عبادات اور تعلیمات کے خلاف لب کشائی کرنے کی کوشش کی، تو تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ جانثاران اسلام، غلامان پیغمبر، عاشقان مصطفیٰ میدان کارزار میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دیوانہ وار اترے، پھر ان مخالفین اسلام کے خلاف اپنی جانثاری، اپنی جام بازی، اپنی جرت اور شجاعت کے وہ کارہائے نمایاں پیش کیے کہ رہتی دنیا تک تاریخ انسانیت کبھی بھی انہیں بلا نہیں سکتی۔ چنانچہ اسلام کی حسین و جمیل عمارت نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر استوار کی گئی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی روح ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی اساس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت نے اس اسلام کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی، جب بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت نے اسلام کی حسین و جمیل عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کی، تو دفاع اسلام کا پرچم لے کر، تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کا پرچم لے کر
عاشقان پیغمبر میدان میں اترے. جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے. عاشقان پیغمبر کی جماعت، غلامان پیغمبر کی جماعت، عشاق نبی کی جماعت اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف صف آرا ہوتی ہے. مسیلمہ کذاب کے فتنے کو کلا کما کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے. چلتے چلے آئیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے. ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. میں اللہ کا آخری نبی ہوں. میرے بعد قیامت کی صبح تک اللہ کسی اور کو نبوت کا منصب نہیں دیں گے. جتنے نبی آنے تھے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک آ چکے. جتنے نفوس مقدسہ کو منصب نبوت دیا جانا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک منصب نبوت دیا جا چکا. جتنے پاکیزہ اشخاص کو تاج نبوت پہنایا جانا تھا وہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک تاج نبوت پہنا دیا گیا. اب ختم نبوت کا تاج پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ رکھ کے انہیں خاتم النبیین بنا کر، انہیں خاتم المرسلین بنا کر، انہیں خاتم الانبیاء بنا کر دنیا میں مبعوث کر دیا گیا. اب محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبوت کا منصب نہیں دیا جا سکتا. مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا. اسلام کے متوالوں نے اس کے فتنے سے اللہ کی دھرتی کو پاک کر دیا. اسود انسی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا. عاشقان پیغمبر نے اس کے ناپاک وجود سے اللہ کی پاک دھرتی کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا. وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنے سفر کو بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف لیے جا رہا ہوں. ہندوستان کی سرزمین پر سن 1901 میں انگریز کے پروردہ غلام محمد قادیانی نے بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا. اس جھوٹے دعوی نبوت سے اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کی ایک مرتبہ پھر جسارت کی گئی. نعوذ باللہ معاذ اللہ ان ناپاک ہاتھوں سے تاج ختم نبوت کو مرزا غلام قادیانی نے نوچنے کی کوشش کی. اپنے ناپاک قدموں سے ختم نبوت کی عمارت پر نقب لگانے کی کوشش کی. میں قربان جاؤں اسلام کے ان متوالوں پر جنہوں نے صدیق اکبر کے مشعل راہ کام کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. میں قربان جاؤں اسلام کے ان متوالوں پر جنہوں نے عمر فاروق کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. میں قربان جاؤں اسلام کے ان جام بازوں پر جنہوں نے عثمان غنی، علی المرتضی، حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو مشعل راہ بنایا. کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کرنے والے حسن و حسین کی زندگی کو مشعل راہ بنایا. اپنے خاندان کے دیگر شہداء کی قربانیاں پیش کر کے قیامت کی صبح تک کے آنے والے مسلمان کو یہ پیغام حریت دیا. آج میدان کربلا میں گردنیں کٹائی جا رہی ہے. قرآن کی بالادستی کے لیے آج میدان کربلا میں خون دیا جا رہا ہے. نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آج میدان کربلا میں خاندان نبوت جام شہادت نوش کر رہا ہے. بقائے پیغام قرآن کے لیے، بقائے پیغام نبی کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، دین کے ایک ایک رکن کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹا مدعی نبوت ایک مرتبہ پھر اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے، قرآن کے پیغام پر حملہ آور ہوتا ہے.
نبی کے پیغام پر حملہ آور ہوتا ہے، غلامان پیغمبر کے پیغام پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جائیے تاریخ اٹھائیے، میرے آپ کے اکابر نے جو میرے آپ کے شہداء کے خون کے وارث ہیں، میرے آپ کے شہداء کے علوم قرآن کے وارث ہیں، میرے آپ کے شہداء کے علوم حدیث کے وارث ہیں، ہندوستان کی سرزمین سے اٹھنے والے اس جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا اس حد تک مقابلہ کیا کہ قادیانیت کا منہ زور گھوڑا آسمان کی بلندیوں پہ اڑ رہا تھا۔ میرے آپ کے اکابر ختم نبوت کے محافظ، پیغام قرآن کے محافظ، پیغام حدیث کے محافظ، ابو بکر کی سنت کے محافظ، عمر فاروق کے جذبے کے محافظ، عثمان غنی کی جرأت و شجاعت کے محافظ، علی المرتضیٰ کے جرأت و شجاعت کے محافظ، حسن و حسین کی غیرت دینی کے محافظ میدان میں اتر کر نبی کی عزت و آبرو، تاج ختم نبوت کی ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، میرے محترم سر پہ قف سر بلند تھا۔ اسلام کے شہداء نے اسلام کی حسین و جمیل عمارت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہندوستان کی سرزمین سے اٹھنے والا فتنہ جسے دنیا اسلام مرزا غلام قادیانی کے فتنے کے نام سے جانتی ہے، آج میں اور آپ قادیانیت اور مرزائیت کے فتنے کے نام سے اس فتنے کو جانتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی، مرزا غلام قادیانی نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، مرزا غلام قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ میں آج کے پروگرام کی مناسبت سے جن کی نسبت حسن و حسین کی طرف ہے، جن کی نسبت علی المرتضیٰ کی طرف ہے، جس کی نسبت فاطمہ الزہرا کی طرف ہے، میں آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے ان شہداء اسلام کے تقدس کی نظر کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کی ان اشخاص مقدسہ کی طرف جو بدزبانی ہوئی، جو گستاخیاں ہوئی، مرزا غلام قادیانی نے جہاں اور گستاخیاں کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان اقدس میں گستاخی کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، حسن و حسین نبی کے گھر کے چراغ، نبی کے گھر کے پھول، نبی کے گھر کے آنگن کی رونق، ان کے خلاف مرزا غلام قادیانی نے جسارت کی۔ جو شخص اللہ کی ذات میں توہین کا مرتکب ہوتا ہے، جو شخص نبی کی ذات کے متعلق توہین کا منکر ہوتا ہے، یہی مرزا غلام قادیانی حضور علیہ السلام سے قوی ترین نسبت رکھنے والے علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت حسن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کا فتنہ اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت کا نام ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت کا نام ہے، حضرات حسنین کے خلاف چلتے پھرتے بغض کا نام ہے، علی المرتضیٰ کی چلتی پھرتی توہین کا نام قادیانیت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے خلاف چلتی پھرتی اہانت کا نام فتنہ قادیانیت ہے۔ آج میں اور آپ حسن و حسین سے، علی المرتضیٰ سے، سیدہ فاطمہ سے، اہل بیت اطہار سے محبت کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے مجھے علی سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہے مجھے فاطمہ سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہے مجھے حسن سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہے مجھے حسین سے محبت ہے۔ تو پھر خدا کی قسم میرا یہ بھی دعویٰ ہونا چاہیے جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض
رکھتا ہوں، جو حسن سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو حسین سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو علی کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں، جو فاطمہ کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں، جو حسن کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں، جو حسین کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں۔ اگر قادیانیت کا وجود اطہار بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر ان سے محبت رکھنے والے ہر مسلمان کے دل میں یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان اہل بیت عظام، شان حسنین کریمین۔ بات سمجھیے، میرے موقف کو لے کر جائیے، میرے نقطہ نظر کو لے کر جائیے۔ میں آپ سے نعرے کا متلاشی نہیں ہوں، میں آپ سے نعرے کا متوقع نہیں ہوں کہ آپ میری بات پر نعرہ لگائیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے ضرورت اس بات کی ہے، یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا، آپ نے پیغام شہدائے اسلام لیا نہیں، یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا، آپ نے زندگی بدلنے کا ارادہ کیا نہیں، یہ کروڑوں کا خرچہ ہوا، دن رات صبح شام ایک کر کے یہ مجلس لگائی، آپ خالی آئے اور خالی چلے گئے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر دھرتی پر ابو بکر کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اگر دھرتی پر عمر فاروق کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ زبیر، اسلام کی آفتاب و مہتاب کی خدا نہ کرے اگر توہین ہو وہ برداشت نہیں کی جاتی۔ مجھے بتایا جائے، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں، فاطمہ الزہرا کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں، حضرات حسنین کریمین سے محبت اپنا ایمان مانتا ہوں۔ جب مجھے علی سے محبت ہے، فاطمہ سے محبت ہے، حسن و حسین سے محبت ہے، تو پھر خدا کی قسم جن سے مجھے محبت ہے جب ان کے خلاف کوئی بولے گا میرا تن من دھن اسے قبول نہیں کر سکے گا۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ علی کی اس دھرتی پر عزت ہو، پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر ابو بکر کی بھی عزت ہو۔ جب میں یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر فاطمہ کی عزت ہو، پھر میں یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر عائشہ کی بھی عزت ہو۔ جب اس دھرتی پر حسن و حسین کی عزت چاہی جاتی ہے تو پھر میرا ایمان کہتا ہے اس دھرتی پر اصحاب پیغمبر سب کی عزت ہونی چاہیے۔ کیا یہ میرا موقف جذباتیت پر مبنی ہے یا میرے ایمان کی عکاسی ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی دعوت ہے۔ ہم ہر آنے والے مسلمان کو، ہر سننے والے کان کو، ہر شعور رکھنے والے انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ اور میں اپنے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر لے کر جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق اتنی بات عرض کی۔ مرزا غلام قادیانی نے سیدنا علی المرتضی کی شان میں گستاخی کی، مرزا غلام قادیانی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ قادیانیت کا فتنہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوا، پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں نے اقتدار کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ 1952 کے اندر مرزا بشیر الدین محمود نے ایک بیان دیا کہ بلوچستان سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے، کوشش کر کے قادیانی ایک صوبے پر اپنی حکومت قائم کرے، کم از کم ایک صوبہ ہو جہاں پر قادیانی حکومت قائم ہو جائے۔ 1970 کے الیکشن ہوئے، ایک دایاں بازو تھا، ایک بایاں بازو تھا۔ دایاں بازو اسلام پسند لوگوں کو کہا جاتا تھا، بایاں بازو لبرل قسم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ قادیانیوں نے 1970 کے الیکشن میں اس وقت کی مضبوط ترین پارٹی کی حمایت کی، جناب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آ گئے، وہ الیکشن جیت گئے۔ 1973 کے اندر ملتان نشتر میڈیکل کالج کے اندر بھی یونین کے انتخابات ہو رہے تھے، دایاں بازو اور بایاں بازو کی اوپر تقسیم تھی، نیچے یونین کے الیکشن میں بھی دائیں اور بائیں بازو کی تقسیم ہوئی۔ 1973 کے اندر ملتان نشتر میڈیکل کالج کے اندر یونین کے انتخابات ہو رہے تھے، دایاں بازو اسلام پسند لوگوں کا تھا، بایاں بازو ترقی پسند لوگوں کا تھا۔ بائیں بازو والوں نے ذرا ترقی کا نعرہ زیادہ لگا دیا۔ صرف یہی نہیں کہ قادیانیوں کی حمایت کی بلکہ قادیانی کینڈیڈیٹ بنا کر بھی کھڑے کر دیے گئے۔ دائیں بازو والوں نے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی آواز لگائی، فتنہ قادیانیت کے استحصال کی آواز لگائی۔ میرے رب کے کرم کو دیکھیے، 22 مئی 1974 کو ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کا ایک وفد چناب نگر
سے ہوتا ہوا نادرن ایریا کی طرف سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ وہ دور تھا جب ربوہ کی سرزمین پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہائے میں اپنا درد دل کس کے سامنے رکھوں. یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا, لاکھوں جانیں قربان کر کے لیا گیا. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا, پہلا گورنر موڈی کو بنایا گیا. اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں کے سر پہ مسلط کر دیا گیا. پھر یہی پاکستان ہے, یہی ربوہ ہے جس کا موجودہ نام چناب نگر ہے. اس میں مرزا ناصر کو پاکستان کی پاک فضائیہ کے طیارے سلامی دیا کرتے تھے. 22 مئی 1974 کو اسی ربوہ اسٹیشن پر جس کا نام چناب نگر ہے ٹرین رکتی ہے. قادیانی اسلام مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, مرزا غلام قادیانی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اسلام کے خلاف نعرہ لگے, مرزا قادیانی کے حق میں نعرہ لگے, ختم نبوت مرد آباد کے حق میں نعرہ لگے. ملتان مسٹر میڈیکل کالج کے طلبہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے دل و دماغ کی تختی پر اس کے پیغمبر کا سبق محفوظ کیے ہوئے تھے. فتنہ قادیانیت سے واقف تھے, ابو بکر و عمر کی شان سے واقف تھے, ابو ہریرہ کی شان سے واقف تھے, عثمان غنی علی المرتضیٰ کی شان سے واقف تھے, مرزا غلام قادیانی کے کفریہ عقائد سے واقف تھے. ادھر قادیانیوں نے قادیانیت کی تبلیغ کی, ادھر اسلام کے متوالوں نے, اسلام کے جام بازوں نے, مسٹر میڈیکل کالج کے طلبہ نے اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے, ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے, مرزا غلام قادیانی مرد آباد کے نعرے لگائے. ٹرین چلی گئی, قریب تھا کہ تصادم ہوتا. مرزا ناصر کے پاس طاہر احمد بھاگا بھاگا آیا کہ ہم نے اپنی سرزمین پر مرزا غلام قادیانی کے خلاف نعرے لگتے ہوئے سنے. مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک کر پاؤں کے جوتے کے نیچے روندا گیا, اسے اس کے اوپر تھوکا گیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. طاہر نے ناصر کو رپورٹ دی, ناصر نے طاہر سے کہا جاؤ موجودہ وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس جاؤ, انہیں اپنا احسان یاد دلاؤ کہ ہم نے الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا, ہم نے الیکشن میں کامیابی کے لیے آپ کا ساتھ دیا. جناب ذوالفقار علی بھٹو بڑے ہی زیرک قسم کے سیاستدان تھے. انہوں نے اس سازش کو بھانپ لیا کہ طاہر اپنی لڑائی, اپنا توقع غلامی, اپنی بغیرتی, اپنی ذلت میرے سر پہ لگانا چاہتا ہے. میں ان مسلمان طلبہ کے خلاف کارروائی کا آرڈر جاری کروں, پورا ملک میرے خلاف سراپا احتجاج ہو جائے. جناب ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں لعنت, بے غیرتی, توتکار کا ہار تیار کر کے جو طاہر پہنانے کے لیے ناصر کے حکم پر آیا تھا, جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بل دیا, مرزا طاہر کو اپنے قدموں کے نیچے روندا اور اسے دوبارہ کھڑا کر کے وہی ہار اس کے گلے میں ڈال کے اس کو تھپکی لگا کے کہا میں تو تمہیں بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا مگر تم لوگ تو چوہے سے بھی زیادہ بزدل نکلے, 4 طالب علموں کو تم کنٹرول نہیں کر سکے. طاہر سمجھا بھٹو صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت ہے زمین اوپر آسمان نیچے کر دینے کی, اس زمین کا امن تہو بالا کرنے کی ہمیں اجازت ہے. چنانچہ طاہر نے آ کر ناصر کو پیغام دیا, انہوں نے سیکورٹی لگائی, وہ قافلہ واپس آیا. 29 مئی 1974 کو چناب نگر ربوہ اسٹیشن پر قادیانیوں نے نہتے مسلمان طلبہ کو مارا پیٹا, ادموا کر دیا, لہو لہان کر دیا. میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ اگلی بات تک آپ کو لے جانا ہے. 1974 29 مئی ربوہ اسٹیشن پر چناب نگر اسٹیشن پر قادیانیوں نے مسلمان طلبہ کو مارا پیٹا. پورے ملک میں تحریک چلی, آل رسول کے چشم و چراغ, خانوادہ رسول کے چشم و چراغ, حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری آپ کی میری جماعت کے امیر تھے, ان تک اطلاع پہنچی, پورا ملک سراپا احتجاج ہوا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کی شکل میں تحلیل کیا جائے گا, بجٹ
جون میں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد یہ مسئلہ قومی اسمبلی کی سب کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. چنانچہ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جناب مفتی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کو ایک پیغام بھیجا کہ کل 7 ستمبر ہے. میں نے قوم سے وعدہ کر رکھا ہے قادیانی مسئلے کا آخری حل 7 ستمبر تک پیش کر دیا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں 4 افراد حزب اختلاف کی طرف سے، 4 حضرات حزب اقتدار کی طرف سے ٹیبل ٹاک کر لیں، مل بیٹھ کے متفقہ قرارداد تیار کر لیں. مفتی صاحب نے کہا بڑے شوق سے ٹیبل ٹاک کریں گے، آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں گے. چنانچہ جناب ذوالفقار علی بھٹو، وفاقی وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ، وفاقی وزیر مذہبی امور جناب کوثر نیازی، لا سیکٹری افضل چیمہ حزب اقتدار کی طرف سے، 4 افراد حزب اختلاف کی طرف سے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، چودھری ظہور الہی، پروفیسر غفور احمد، یہ 4 حضرات حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے آمنے سامنے بیٹھے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ٹیبل ٹاک یہ ہوتی ہے جو ابتدا میں حاوی ہو جائے آخر تک حاوی رہتا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو بڑے ہی زیرک قسم کے، بڑے ہی مہا تیز سیاستدان تھے. انہوں نے اسی منصوبے پر، اسی ڈپلومیٹک پر عمل کرتے ہوئے بیٹھتے ہی مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب 3 مہینے گزر چکے ہیں، پورا ملک عملاً مفلوج ہو چکا ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز بند ہیں، اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہیں، فیکٹریاں ملیں بند ہیں. کیا آپ لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے پاکستان کی ترقی نہیں ہونے دینی؟ توجہ کیجئے، یہ ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے. اسلام کے متوالے، شہدائے اسلام کے نام لیوا، پیغمبر خدا کی ختم نبوت کے محافظ، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا آپ علماء نے قسم کھا رکھی ہے پاکستان کی ترقی نہیں ہونے دینی. مفتی صاحب نے گویا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے اس سوال اور اعتراض کو سنا ہی نہیں، منہ نیچے کر کے لبے مسکراتے رہے. مسکراہٹ کے بعد مفتی محمود صاحب نے گردن اٹھائی. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کیا آپ نے قسم کھا رکھی ہے پاکستان کی ترقی نہیں ہونے دینی؟ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کہا مجھے یہ پتا چلا ہے کل خاتون اول جناب نصرت بھٹو کی مولانا غلام غوث ہزاروی سے ملاقات ہوئی ہے، کیا یہ میری معلومات درست ہے؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے حضرت مفتی محمود صاحب سے کہا جی ہاں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ سے خاتون اول نصرت بھٹو کی ملاقات ہوئی. مفتی صاحب نے کہا میری معلومات یہ ہیں کہ یہ ملاقات فیس ٹو فیس 1 to 1 ہوئی، آمنے سامنے کوئی اور نہیں تھا. جناب بھٹو صاحب نے کہا جی ہاں میری ملاقات ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں وہ دونوں شریک رہے. مفتی محمود صاحب نے کہا میری معلومات یہ ہیں کہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے ہماری خاتون اول وزیر اعظم کی اہلیہ محترمہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ سمجھایا ہے. فتنہ قادیانیت کے خلاف خاتون اول نصرت بھٹو کو بریفنگ دی ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا جی ہاں آپ کی معلومات درست ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے، اب میں اس پوائنٹ پر آپ کو لے کر آیا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ خاتون اول نصرت بھٹو کے سامنے آئے. ہماری نصرت بھٹو کا تعلق ایران کے ساتھ تھا. آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہر ایمان والے کا حصہ ہے. ہمارے دل و دماغ کے اندر اہل بیت کی محبت ہے. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے نصرت بھٹو کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا وہ حوالہ رکھا جس میں مرزا غلام
قادیانی نے حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف بدزبانی کی، مولانا غلام غوث ہزاروی نے نصرت بھٹو کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا وہ حوالہ پیش کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا کی قسم اس نورانی مجلس میں ایمان والے لوگوں کے سامنے میری زبان تھر تھر کانپتی ہے، میری آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، میرے دل و دماغ کے اندر ایک آگ کی بھٹی انگارے مارتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان اقدس میں وہ ہرزہ سرائی کی، وہ کفریہ کلمات بولے جو میں آج کی اس نورانی مجلس میں آپ جیسے نورانی لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے نصرت بھٹو کے سامنے مرزا قادیانی کا سیدہ فاطمہ کی شان اقدس میں نازیبہ پر مبنی کفریہ عقائد اور نظریات پر مبنی حوالہ پیش کیا۔ حضرت حسن کی شان میں مرزے نے جو گستاخی کی وہ حوالہ پیش کیا، حضرت حسین کی شان میں جو گستاخی کی وہ حوالہ پیش کیا۔ سید مولانا غلام غوث ہزاروی نے یہ ساری باتیں نصرت بھٹو کے سامنے پیش کی۔ نصرت بھٹو کے دل و دماغ میں حضرات اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، عقیدت، محبت وہ اخیر حد تک بھری ہوئی تھی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے مرزا قادیانی کے ان سے متعلق کفریہ نظریات جناب نصرت بھٹو کے سامنے رکھے۔ جناب نصرت بھٹو نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو رخصت کیا، فوراً ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ آپ مرزائیوں کو کافر قرار دیں، اس ملک کی دھرتی پر سب سے بڑے کافر وہ مرزائی ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے نصرت بھٹو کی ذہن سازی کی۔ اس نصرت بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو سے جا کے کہا کہ آپ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں۔ اب یہاں پر مفتی محمود صاحب نے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کہا میری معلومات یہ ہے کہ جناب مولانا غلام غوث ہزاروی نے نصرت بھٹو کو قادیانیت کا کیس سمجھایا اور نصرت بھٹو نے یہ کہا ہے کہ قادیانی سب سے بڑے کافر ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا جی ہاں، نصرت یہی کہتی ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دو۔ اب توجہ کیجئے، میں اپنی بات کو بڑی جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات جناب ذوالفقار علی بھٹو کی زبان سے سنی کہ نصرت بھٹو کہتی ہے قادیانی کافر ہیں، انہیں کافر قرار دو، مفتی صاحب فرمانے لگے میرے ملک کا وزیر اعظم قادیانیوں سے متعلق کیا کہتا ہے؟ یہ سوال کرتے ہی مفتی صاحب نے بھٹو صاحب سے کہا بھٹو صاحب ذرا جواب سوچ سمجھ کے دیجئے گا، میں نے سوال آپ کے سامنے کر دیا، یہاں سے اٹھنے کے بعد میں نے پریس کے سامنے اپنا سوال اور آپ کا جواب دہرانا ہے۔ بھٹو صاحب یوں کھڑے ہوئے شیر کی گن گھرج کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بزدل نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اب مفتی صاحب نے بھٹو صاحب پر اوپر سے ہاتھ رکھا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ کا قرآن کہے حضور کی ختم نبوت کے منکر کافر ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان کہے حضور کی ختم نبوت کے منکر کافر ہیں، اس ملک کی خاتون اول کہے حضور کی ختم نبوت کے منکر مرزائی اور قادیانی کافر ہیں، میرا وزیر اعظم بھی کہے کہ مرزائی کافر ہیں، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھر آپ دیکھیے سکول بند ہیں، کالج بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، طلبہ روڈوں پر ہیں، مزدور سڑکوں پر ہیں، تو پھر کیا کہوں میں؟ میرے ملک کے وزیر اعظم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اس نے ایک لفظ لکھ کے آئین کے اندر اس بات کا فیصلہ نہیں دینا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو ٹیبل ٹاک کے پہلے نمبر پر شکست کھا چکے، پھر دوسرا نمبر آیا، بھٹو صاحب کہنے لگے چھوڑیے مفتی صاحب اگلی بات کیجئے، بتائیے آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ آپ اور میں جانتے ہیں 10-12 مطالبات کی فہرست لے جاؤ، 2 مان لیے جاتے ہیں، 4 چھوڑ دیے جاتے ہیں، 6 پینڈنگ کر دیے جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا 10-12 مطالبات ہوں گے، کچھ مان لیں گے، کچھ منوا لیں گے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ بھٹو صاحب فرمانے لگے، حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ سن رہے ہو؟ تھک تو نہیں گئے؟ آپ بول ہی نہیں رہے، لگتا تھک گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر،
شان مصطفیٰ، مفتی صاحب فرمائیں عظمت مصطفیٰ، ہمارا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ مفتی صاحب فرمانے لگے ہمارے کوئی مطالبے نہیں ہیں۔ بھٹو صاحب نے نورانی صاحب کی طرف دیکھا، حضرت آپ ہی مفتی صاحب سے کچھ کہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا واقعی ہمارے کوئی مطالبے نہیں ہیں، ہماری تو ایک درخواست ہے، ہماری تو ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں لکھ دیں مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، بولو ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے زور سے مل کے پوری طاقت سے جواب دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر مسلمان، مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے مسلمان، ایسے نہیں زور سے پوری جان لگا کے آواز دو، جو کنجوسی کر رہے ہیں وہ مل کے جواب دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر مسلمان، مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان، ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، ایک درخواست ہے آئین میں لکھ دیں مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پھر اگلا پوائنٹ لیا، مفتی صاحب مطلقاً لکھ دیتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ آج مرزا قادیانی کا نام آیا، کل خدا نہ خواستہ کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے اس کا نام لکھیں گے، پھر آئین نہ ہوا یہ تو کھیل بن جائے گی، مطلقاً لکھ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے بڑی قیمتی بات کہی، بھٹو صاحب میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے، اس کانٹے کو نکالو۔ آپ مجھے کہتے ہیں آپ کو لوہے کی جوتی پہنا دیتے ہیں آئندہ کانٹا نہیں لگے گا، مجھے لوہے کی جوتی نہیں چاہیے، میرے پاؤں میں جو کانٹا لگا ہے وہ کانٹا نکالو اور آئین میں لکھو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ آپ بولتے نہیں ہو، نہیں ایسے کام نہیں چلے گا۔ جو خاموش صوفی بیٹھے نا سامنے وہ اس بولنے پر اجر ثواب کے مستحق ہوں گے۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، آئین میں لکھیے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب میدان میں آئے، مفتی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئین میں کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے اب میں اپنی قسمت کا کیا کروں، ہمارے ملک کا وفاقی وزیر قانون یہ کہتا ہے آئین میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا جاتا۔ کیا آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہے؟ اس میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر محمد علی جناح کا نام لکھا جا سکتا ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی کا نام بھی لکھنا پڑے گا۔ اس آئین میں لکھیے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اب کوثر نیازی صاحب میدان میں آئے، نیا پہلوان میدان میں آیا، حزب اقتدار کی طرف سے پہلوان بدل رہے ہیں، حزب اختلاف کی طرف سے ایک ہی شیر اسلام میدان میں کھڑا ہے، ایک ہی شیر اسلام میدان میں کھڑا ہے۔ اس شیر اسلام کی بنیادوں میں شہدائے اسلام کی جرت ہے، اس شیر اسلام کی بنیادوں میں شہدائے اسلام کی غیرت ہے، اس شیر اسلام کی بنیادوں میں شہدائے اسلام کا جذبہ، حریت، غیرت سب کچھ جمع ہے۔ ادھر سے پہلوان بدل رہے ہیں، ادھر حضور کی ختم نبوت کا متوالا پہلوان میدان میں کھڑا ہے۔ مفتی صاحب کے سامنے مولانا کوثر نیازی آئے، مولوی تھے، بڑا گہرا وار کیا انہوں نے، مفتی صاحب کو بھی خوش کیا، بھٹو صاحب کے سامنے بھی نوکری پکی کی، مفتی صاحب کو بھی خوش کیا، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یاری اور دوستی اور نوکری پکی کی۔ مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب اس لائن خبیث مردود مرزا قادیانی کا نام لکھ کر آپ نے آئین پاکستان کو پلید ضرور کرنا۔ مفتی صاحب کو بھی خوش کر دیا کہ مرزا قادیانی بڑا خبیث لائن پلید ہے، بھٹو صاحب کو بھی خوش کر دیا کہ نام نہیں آئے گا۔ میں قربان جاؤں حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پر۔ مفتی صاحب فرمانے لگے جناب کوثر نیازی صاحب بتائیے قرآن میں فرعون کا نام ہے، حامان کا نام ہے، شیطان اور خنزیر کا نام ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے اگر اللہ کا قرآن فرعون اور شیطان کے نام سے ناپاک نہیں ہوتا تو پاکستان کا آئین بھی مرزا قادیانی کے نام سے ناپاک نہیں ہوتا۔ آئین میں لکھو کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اب جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان شہدائے اسلام کے جان نثاروں نے پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا حق ہر جگہ پر منبر و محراب سے لے کر
सेशन कोर्ट तक, सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ मॉरिशस तक, तमाम अदालतों में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, सेनेट के अंदर हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का फरेरा बुलंद किया है। बिल आखिर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुफ्ती साहब के सामने 4-5 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ाइल यूं फेंकी और एक जुमला कहा, मुफ्ती साहब आप जीते मैं हारा। मुफ्ती साहब आप जीते मैं हारा। मुझ जैसा कोई कम ज़रफ़ होता वो यूं बाजू फैला के बड़ा चौड़ा हो जाता, मगर मुफ्ती साहब फरमाने लगे, जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यूं मत कहिए कि मुफ्ती महमूद जीत गया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हार गया। आप यूं कहें इस्लाम जीत गया, कुफर हार गया। नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। बस मैं आपको मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने मोहतरमा नुसरत भुट्टो के सामने अहले बैत अत्तहार रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन की तक़दीस व ततहीर को पेश किया, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कुफरिया नज़रियात को पेश किया। उस एक खातून अव्वल ने अपने शोहर को तैयार किया। उन्होंने फैसला सादिर फरमाया, आज हज़ारों की तादाद में जमा होने वाले मुसलमान अहले बैत के ग़ुलाम, सहाबा के दीवाने और परवाने, नबी के ग़ुलाम, खुदा की कसम अगर अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का फरीज़ा अंजाम देना शुरू कर दें तो एक हफ़्ता नहीं गुजरेगा इस सरज़मीन पर कादियानी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो क्या ख्याल है इस शोहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस की वसातत से हर मुसलमान ये इरादा करता है कि वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी में ख़त्म नबुव्वत के काम को शामिल करेगा। क्या ख्याल है आप सबका इरादा है? हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, टीचर स्टूडेंट में काम करें, डॉक्टर डॉक्टरों में काम करें, इंजीनियर इंजीनियरों में काम करें, उलमा मुसलमानों में मिंबर और महराब से, दारुल इफ्ता से, मदरसे से काम करें। ज़िंदगी के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान अपने इस फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी के लिए बेदार होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। जिंदा है ज़माने में सना खाने मोहम्मद, ताबिंदा ही रहेगा यूं ही गुलिस्तान मोहम्मद, हो लाख ख़िज़ां लाला गुल खिलता ही रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता ही रहेगा। चली वो आंधी कि तिनका तिनका बिखर गया आशियाने का, लेकिन जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। ताज और तख्त ख़त्म नबुव्वत, पूरी जोर से पूरी जान से जाते जाते नारा लगा दो, जमीन पर अल्लाह के बंदे, आसमान पर अल्लाह की जात और अल्लाह के फरिश्ते खुश हो जाएं। ताज और तख्त ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ताज और तख्त ख़त्म नबुव्वत, शोहदाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, नाराए तकबीर, नारे